أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تؤمنون بالله ورسوله تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو فرمایا کہ جو تجارت میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہاری اس تجارت سے بہت بہتر ہے جو تم یمن اور شام کی طرف جا کے کرتے ہو اور اس تجارت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ مضارع کا صیغہ ہے لیکن امر کے معنی میں ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جو اس کا جواب ہے آگے یغفر لکم ذنوبکم وہ مجزوم ہے تو امر کا جواب جو ہوتا ہے وہ مضارع مجزوم کی شکل میں آتا ہے تو اس لیے یہ فرمایا کہ تم ایمان لاؤ. ایمان والوں سے یہ کہنا کہ تم ایمان لاؤ اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو اور صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ اور دل و جان سے دین اسلام کے لیے محنت کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنا مال بھی خرچ کرو اپنی جانیں بھی خرچ کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا شخص جہاد کے لیے نکلے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے اس کا گھوڑا بھی کاٹ دیا جائے اور مال میں سے بھی کوئی چیز اس کی واپس نہ آئے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اگر یہ جان دے کر جنت مل جائے تو یہ کتنی کامیاب تجارت ہے. جان تو مفت میں بھی چلی جانی ہے وہ تو انہوں نے لے ہی لینی ہے ہر صورت میں لیکن اگر اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو یہ سودا بڑا کمال کا منافع والا سودا ہے. یغفر لکم ذنوبکم وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ اور ایسے پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا جو ہمیشگی کے باغات میں ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ جہاد کے نتیجے میں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور ایسے پاکیزہ اور عمدہ گھر عطا کرے گا، کیونکہ جہاد ممکن نہیں گھر کو چھوڑے بغیر، اور گھر انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، کہ وہ گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو فرمایا اے دنیا میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں آنے والوں، اللہ پاک تمہیں ایسے باغات میں گھر عطا فرمائے گا جو ہمیشگی کے باغات ہیں، وہاں سے تمہیں کوئی نکالے گا نہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، حقیقت میں کامیابی ہے ہی یہی، اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی کامیاب ہے نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہیں۔ اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس کی پھر کامیابی سے کیا کہنے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری چیز جسے تم بہت پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہے اور قریبی فتح ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ فرمایا آخرت کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں، لیکن ایک اور چیز جو دنیا میں تمہیں بڑی پسند ہے وہ ہے فتح یابی اور اللہ کی مدد۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان قریب تمہیں اللہ پاک فتح یابی نصیب فرمائے گا اور اپنی خاص مدد سے تمہیں سرفراز فرمائے گا۔ چنانچہ چند ہی برسوں کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی پورے جزیرہ عرب میں دھاک بیٹھ گئی، مگر ایک مومن کا اصل مقصود میدان جنگ میں فتح نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا اور جنت کا حصول ہے۔ اس میں اگر فتح حاصل ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے تو یہ اس کے لیے اور بھی اچھا ہے، لیکن اگر شکست بھی ہو اور جان بھی چلی جائے تو پھر بھی ایک مسلمان مجاہد کامیاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، اس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا،
من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے میں میرا ساتھی بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا۔ وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، تو ہم نے مدد کی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فأصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے ساتھی بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے ساتھی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حج کے موقع پر قبائل کے پاس جاتے اور کہتے ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری مدد کرے اور ہمیں اپنے پاس جگہ دے اور ہماری حفاظت کا وعدہ کرے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں ہوں۔ فرمایا تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں ہمدان سے ہوں۔ فرمایا کیا تیری قوم ہمیں تحفظ اور قیام کی جگہ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا جی میں اپنے طور سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، ان سے بات کروں گا اور اگلے سال آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ حج کے موقع پر بات ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج کے لوگوں کی قسمت میں لکھ دیا کہ وہ انصار اللہ بنیں گے اور قیامت تک ان کا لقب انصار ہوگا۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، ہارا یا ہورن کا معنی ہوتا ہے کپڑے کو دھونا، صاف کرنا۔ حواری دھوبی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ کپڑے کو صاف ستھرا کر کے سفید کر دیتا ہے، اور وہ میدا جس میں سے چھلکا نکال دیا جائے اسے کہتے ہیں ہوارا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حواری ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بڑا مخلص ساتھی ہو اور اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی مخالفت کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت ایذائیں دیں، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 شاگردوں سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جس کو میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں ہوں۔ 3 بار آپ نے فرمایا اور 3 بار وہی کھڑا ہوا۔ چنانچہ فوراً ہی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گھر کے ایک روزن سے اٹھا لیا، اور اس نوجوان کو انہوں نے سولی پہ چڑھا کر یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ تو فرمایا من انصاری الی اللہ، یعنی من انصاری فی الدعوت الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے میں میرا مددگار بنے؟
یا اس کا مطلب ہے من انصاری ذاہبا الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف جانے میں میرا ساتھی بنے؟ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ انہوں نے بھرپور محنت کی اور کوشش کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل میں دعوت کا کام جاری رکھا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، یہ نصرانی کہلائے۔ وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا، یہ یہودی تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مسلمانوں کا گروہ تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تائید کی، ان پر بھی ایمان لائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ پھر عیسائیوں میں بھی کئی گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تھے، وہ گروہ یعقوبیہ کہلایا۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ نستوریہ کہلائے۔ اور تیسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے، یہ ان کے سچے پیروکار تھے جو مسلمان کہلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مدد دی اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ چنانچہ عیسائی یہودیوں پر غالب آ گئے اور آج کے دن تک غالب ہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بھی غالب کیا اور عیسائیوں پر بھی غالب کیا۔ ترجمہ ایک بار، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسے پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا جو ہمیشگی کے باغات میں ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جسے تم بہت پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور قریب ملنے والی فتح یابی ہے، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، کونوا
انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے مخلص ساتھیوں سے کہا ان انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے میں میرا مددگار بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفة من بني إسرائيل، تو ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایمان لے آیا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، چنانچہ وہ غالب ہو گئے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 14 مئی 2025 کو سورۃ الصف کا ترجمہ ختم ہوا اور اس کے بعد سورۃ الجمعہ شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔